السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی نصائح ہیں۔ تفسیر ابن جریر جلد دوم صفحہ 168 پر حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیان میں فرمایا، اچھی طرح سمجھ لو کہ بطن اورانا کے علاوہ سارا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور خوب جان لو کہ بطن محصر کے علاوہ سارا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ابو نعیم نے حلیہ جلد 1 صفحہ 237 پر تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عباس بن سال بن سعد الساعدی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے مکہ کے منبر پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرنے لگے گا، اگر اسے دوسری وادی دے دی جائے تو تیسری کی تمنا کرنے لگے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، اور جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 5 پر حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو بیان میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو مرد دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ حضرت سوید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن ہے، اس میں روزہ رکھو، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے روزے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسے صحابہ کرام کی زندگی تھی کہ ان کا ہر لمحہ اسی سمت میں چلتا تھا کہ کیسے آخرت کی تیاری کر لیں، کیسے اللہ رب العزت کو اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کر لیں۔ ہر لمحہ اسی فکر میں گزرے گا تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ اگر ہر وقت ہی انسان دنیا کی فکر میں رہے گا تو اسے آخرت کے لیے عمل کا موقع کب ملے گا؟ کیونکہ دنیا تو وہی ہے جب تک ہماری زندگی ہے، اور جیسے زندگی ختم ہوئی جس کا ایک وقت معین ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے علم میں ہے، نہیں معلوم ابھی ختم ہو جائے یا جب اللہ رب العزت چاہیں ختم ہو جائے۔ اس کے بعد کے جتنے حالات آئیں گے ان کا دار و مدار ہماری اس دنیا کی زندگی کے اعمال پر ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت کی فرما برداری اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کی ہوگی تو دنیا میں جہاں خیر ملی وہاں آخرت میں تو خیروں کے دروازے کھل جائیں گے، ہر لمحہ خوشی بڑھتی جائے گی اور ہر لمحہ وہاں کی لذتیں اور راحتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ آج موقع ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیں، ورنہ جو دنیا کو مطمع نظر بناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دنیا کے حالات کو بھی بکھیر دیتے ہیں اور آخرت اس کو ملتی نہیں، اور آخرت کو نصب العین بنانے سے اللہ رب العزت آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور دنیا میں جو کچھ مقدر میں ہے وہ بھی اسے سہولت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی اللہ رب العزت کی فرما برداری اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف تابع داری کی طرف بلائیں بلکہ لوگوں کو تابع دار بنانے کی کوشش اور محنت میں لگا دیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔